وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 48 اور 49 پہ آج کا سبق مشتمل ہے. آج کا موضوع جو ہے، کیا عورتیں ذمہ داری میں مردوں کے برابر ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 48، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے. وَدَعْ آذَاهُمْ، اور درگزر کر دیں ان کی ایذا رسانی. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے. سامعین کرام، بظاہر تو مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، لیکن حقیقت میں ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کلام اللہ جو ہے ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. نبی تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتی ہے، نبی کی ذات جو ہے، اور وہ ہر معصیت سے، ہر گناہ سے، ہر کمزوری سے پاک اور مبرہ ہوتی ہے. تو یہ بات تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن نشین اچھی طریقے سے ہو جانی چاہیے. اور یہ کلام اللہ جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے ہے. یہ عام طور پہ تو ساری ہدی للناس ہے، لیکن خاص طور پہ پھر ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو قرآن کا ہر متبع، ہر متقی اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے والا یہ داعی الحق ہوتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اس کی تفصیلات میں نے بیان کی بھی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی. اور تو یعنی یہ جملہ جو ہے، دیکھیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بشارت دے دیجئے. پہلے تو نبی کی صفات بیان ہوئی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ایک چراغ روشن ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، عملی گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں. پھر بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی.
آج کا سبق جو ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اس قسم کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے سامعین کرام، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریکی زیادہ ہے اور روشنی کم ہے۔ اہل اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں، یعنی ناشکرے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب جب آپ ناشکروں کے درمیان زندگی گزاریں گے تو اس میں مختلف عقائد کے مختلف درجات کے لوگ ہوں گے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں آخرت کے انکاری بھی ہوں گے، کافر کا میں بات کر رہا ہوں، یعنی دنیا کے پجاری ہوں گے، آخرت فراموش لوگ ہوں گے، پھر منافق لوگ ہوں گے کہ وہ بظاہر تو دعوی ایمان کریں گے اور باطن میں اس کے حب دنیا بھری ہوگی، تو یہ منافق ہے۔ تو ان لوگوں کے درمیان آپ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ ایسے لوگ جو کافر ہیں، یعنی آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، عملاً قولاً یا عملاً، یا منافق ہیں، تو ان کی رائے پہ آپ نہ آ جائیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ وَإِن تَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ او کما قال، ایسی آیت ہے کہ یہ منافقین میں بعض ایسے بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات کریں، قرآن میں ہے کہ اگر یہ بات کریں تو آپ اس کی یعنی اس کی فصاحت سے بظاہر یا اس کی لفاظی سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، یا امکان ہے اس کا، یعنی ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے دلائل جو سرسری اور سطحی ہوتے ہیں، تو انسان بعض اوقات اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ کافر لوگوں کی اور منافقوں کی ان کی بات کو نہ مانیں، ان کی باتوں کے جال میں کہیں یہ آپ کو پھنسا نہ لیں۔ اے متقی لوگوں، اے مومنوں، اے داعیان الی الحق، آپ ان کی باتوں پر ان کی باتوں میں کہیں نہ آ جائیں۔ اس کا امکان رہتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ تم محتاط رہو، لا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم۔ اب ظاہر ہے کہ متقی مومن اور وہ داعی الحق ہوتا ہے تو وہ اپنی دعوت کے لیے کام کرتا ہے، تو مختلف مشکلات اس کے سامنے پیش آ سکتی ہیں۔ مخالف قوتیں جو ہیں اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، بظاہر مقابلہ کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَدَعْ آذَاهُمْ، ان کی درگزر کریں، ان کی طرف سے جو آپ کو تکالیف آتی ہیں تو ان سے درگزر کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اب یہاں طرز عمل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یہ سامعین کرام ایک پورا پروگرام ہے، اس آیت میں ایک پورا پروگرام ہے داعیان الی الحق کے لیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سامعین کرام بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والا ہوتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اب مادی دنیا میں اس کو رہنا ہے، پھر اس کو حق کا پرچار کرنا ہے، اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، روشنی پھیلانے کی اس کو کوشش کرنی ہے، تو یہ ساری یہ سارے حالات و واقعات اس کے سامنے یقیناً پیش آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پیش نہیں آئیں گے، نہیں، اس کے سامنے یقیناً پیش آئیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو، یہ دو چیزیں ہیں، توکل علی اللہ، کفا باللہ وکیلا۔ حقیقت میں تو یہ ایک جملہ ہے کہ توکل علی اللہ، بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم تو سامعین کرام مجھے یہ کہنا پڑے گا
کہ عام طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان بما تعملون بصیرا، جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ایک بہت گہری بات ہے، اگر آپ ذرا سنیں میری بات اور اس پہ ذرا توجہ دیں تو وہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، اور وہ یہ اعلان پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ تو وہ پہلے ہی اقرار کر چکا ہوتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر چکا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اس کا کارساز ہوتا ہے، اور وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ایک یقین کی بات ہوتی ہے سامعین کرام، ایسی کوئی یعنی اس میں مشکلات نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا چکے ہیں تو اب اللہ ہی پہ آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، دوسری جگہ ہے کہ اللہ پر، فقط اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو توکل علی اللہ جو ہے سامعین کرام، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں اور اس کو اپنا مولا اور کارساز بنا لیں، ہے تو وہ، لیکن آپ اس پر یقین کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہاں میں تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہوں۔ اور جہاں تک کارسازی کی بات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کی بات آتی ہے، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت آپ یاد کریں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی بندے کی امداد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اس کی نجات کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک یعنی ایک سوچ ہے سامعین کرام، ایک اعتماد ہے، ایک بھروسہ ہے اپنے رب پہ، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ اگر یقین ہم پیدا کر لیں اور یہ تربیت سے جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے سامعین کرام کہ آپ اللہ کو اپنا مولا اور کارساز بنا لیں اور اللہ ہی کے بھروسے پر آپ زندگی گزاریں۔ وتوکل علی اللہ، یہ مضمون جو ادا ہو رہا ہے، اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں اللہ پہ۔ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ ظاہر ہے سامعین کرام بات یہ ہے کہ مشکلات تو یعنی ابتلا اور آزمائشیں جو ہیں یہ مومن کے گلے کا ہار ہیں، یعنی اس کے ماتھے کا سندور ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اسی راستے پر اس کو چل کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کافروں اور منافقین کے ساتھ اس نے وقت گزارنا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں جو مین چیز ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ کفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ اب مضامین ہیں، مختلف مضامین ہیں معاشرتی۔ ایک تو یہاں جو آیت، پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں پھر آپ کو اس پہ تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے ہم کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ایسی نوبت آ جائے ان کو طلاق دینے کی، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی
تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ۔ فمتعوہن، پس ان کو کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ مسئلہ سامعین کرام طلاق کے اور مسائل تو سورہ نساء میں گزر چکے ہیں۔ یہاں ایک ایسے مسئلے کا ذکر ہے جس میں عدت کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ترجمہ اس کا آسان ہے، سمجھ لینا بھی آسان ہے، کہ اگر نکاح ہو جائے اور پھر طلاق کی نوبت آ جائے، یعنی کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہیں، اور وہ طلاق یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، یہ مطلب وہ کتابی الفاظ ہیں، خلوت صحیحہ، یہاں الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے من قبل ان تمسوہن، یعنی مباشرت سے پہلے، یہ آپ کہہ لیں، یعنی اگر بالکل ظاہر طور پہ آپ صاف الفاظ سمجھنا چاہیں، یعنی مباشرت سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان بیویوں پر کوئی عدت کی پابندی نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی عدت پوری کراؤ، تعتدونہا، کہ ان کی عدت پوری کراؤ تم ان سے۔ تو بہرحال یعنی عدت کی ضرورت نہیں ہے، صاف بات ہے۔ فمتعوہن، اب طلاق ہو گئی، اب ان کو کچھ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، فمتعو، ان کو کوئی فائدہ دو، کوئی متاع دو، فائدہ دو، کچھ تحفہ، کوئی مال دولت جوڑے وغیرہ جو بھی تم دے سکتے ہو، فمتعوہن، ان کو فائدہ پہنچاؤ، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے۔ یہ طلاق ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں بعض اوقات بدمزگی کا احتمال ہوتا ہے، یعنی شوہر کی طرف سے کچھ، ظاہر ہے طلاق تو شوہر ہی دیتا ہے، اور پھر اس میں احتمال یہ رہتا ہے کہ کچھ بدمزگیاں پیدا ہو جائیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے کہ آپ ان پہ کوئی بدمزگیوں کو چھوڑ دو۔ انسان ہے، یعنی آپ نے جس سے نکاح کیا ہے عورت، اگرچہ آپ کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، اور آپ میں یعنی مرد اور عورت میں کوئی درجات کا فرق نہیں ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی عورت اور مرد بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی اس میں تم میں کوئی تفریق نہیں ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، انسانیت کے حساب سے تم سب ایک جیسے ہو۔ درجات کا فرق مرد اور عورت میں نہیں ہے سامعین کرام۔ ہاں ظاہری اللہ تعالیٰ نے ظاہری نظام کے لیے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک یعنی تھوڑی سی فوقیت دینی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دے دی ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ باقی انسان ہے وہ، یہاں مطلب میں کہتا رہتا ہوں، عورتوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عورتیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں، ان پہ بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو مردوں پہ ہے۔ یعنی ذمہ داریاں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے وہی ان کا بھی ہے، اور یہ اسی طرح جواب دہ ہیں، اور یہ اپنے اپنی حدود میں اللہ تعالیٰ کو جواب دیں۔ سامعین کرام، تو عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، بعض عورتوں کی جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہوں گی بعض عورتیں، اور لیکن یعنی اعمال کے حساب سے یہ ایک بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، یعنی کسی طرح اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے یا کم ذمہ داری والا نہ سمجھے، اور سارا آپ مردوں پہ وہ کر دیں، عورتوں سے میں مخاطب ہوں۔
کہ آپ مردوں کو بڑا سمجھنے لگے ہیں اور اسی طرح اپنی ذمہ داریاں بھی انسانیت کے حساب سے انہی کے سپرد کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ مرد اور عورت کی جو تفریق کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا ہے قیامت تک انسانیت کا۔ ایک پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اب یہ ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا ہے مرد اور عورت سے، ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا، ایک کو عورت کا جسم دے دیا، جبکہ روح میں تذکیر و تانیث ہے نہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر جب تذکیر و تانیث نہیں ہے تو روحیں ہیں۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یعنی اس سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان پہ پوری ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ کی جو پوری ذمہ داریاں ہیں، یعنی پیدائش کے مقصد کی، وہ پوری ذمہ داریاں عورت پہ لاگو ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسا یعنی یہ تو ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت، بار امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وہ بار امانت جو ہے یعنی عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین پر میں نے وہ بار امانت پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب وہ بار امانت، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن وہ بار امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آزادی رائے اور آزادی عمل، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سامعین کرام، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، یہ آزادی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، اس پہ غور کریں تھوڑا سا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی فکر اور آزادی عمل عطا فرمائی ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک امانت ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس کی تفصیل کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا مطلب ایک مقصد ہے۔ یہ بار امانت کسی نے کائنات میں کوئی اس کا حامل نہیں ہے سوائے انسان کے۔ انسان نے چونکہ اس میں صلاحیت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ امانت دے دی، آزادی فکر، آزادی نظریہ، آزادی رائے اور آزادی عمل۔ تو اب اس میں عورتیں جو ہیں وہ برابر کی شریک ہیں۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو کسی خاص سوچ کے، یعنی میری سوچ پہ پابندی ہے، میری فکروں پر پابندی ہے، یا میرے عمل پر کوئی پابندی ہے، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی۔ تو جب یہ نہیں کہہ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پوری طریقے سے ذمہ دار ہے۔ ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ سامعین کرام کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے اور اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ یہاں وہ ہو رہا تھا نا، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو فائدہ دو، اور آپس میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ عورتوں سے۔ تو یہ ساری وہ ہیں سامعین کرام، یہ نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ترجمہ سنا دیں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہنا نہ مانے آپ کافروں کا اور منافقوں کا، ودع آذاہم، اور ان کی ایذا رسانی کو درگزر کر دیں، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم ان سے پوری کراؤ، فمتعوہن، ان کو کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. And do not obey the blasphemers and the hypocrites, and ignore their insults, and rely on God. God is a sufficient protector. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. O you who believe, when you marry believing women but then divorce them before you have touched them, there is no waiting period for you to observe in respect to them, but compensate them and release them in a graceful manner. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔